اعوذ باللہ من انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العلی العظیم صلوات اس سے بہتر انداز سے صلوات کی زحمت میں جانتا ہوں تاخیر بہت ہو چکی ہے، جو مطالعہ پیش کر رہا ہوں اسے قبول فرمائیے گا، مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ۔ ختمی مرتبت سے متعلق ان کے زندگی سے متعلق کچھ معجزات کا تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یوں تو 1000 سے زیادہ معجزات رسول خدا نے دکھائے ہیں جو علماء نے کتابوں میں نقل کیے ہیں، اور سرور کائنات کے جسد مطہر میں 24-25 معجزات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سرور کائنات کی پوری زندگی ہی اعجاز ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دے کے بھیجا، جیسے تقاضے ویسے معجزات، جس زمانے کا جیسا تقاضا تھا، جیسی ضرورت تھی، ویسا ہی اللہ نے معجزہ اپنے انبیاء کو دیا۔ توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ تو جیسے جیسے تقاضے تھے، جیسے جیسے وہاں پہ ضروریات تھیں، اللہ ویسے معجزات تمام انبیاء علیہ السلام کو عنایت فرمایا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا، تو اللہ نے انہیں 2 معجزات عطا فرمائے۔ ایک ید بیضا تھا، ہاتھ کو جیب میں ڈال کے باہر نکالتے اس سے نور نکلتا تھا۔ دوسرا عصا تھا، جب زمین پہ پھینکتے تو اژدہا میں بدل جاتا تھا۔ جناب موسیٰ کا چونکہ دور جادو کا دور تھا، سحر کا دور تھا، اس لیے اللہ نے یہ 2 معجزات عطا کی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا زور تھا، حکمت کا زور تھا، وہ بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کر دیتے تھے، تو اللہ نے جناب عیسیٰ کو ایک ایسا ہاتھ دیا، دم عیسیٰ دیا، جس بیمار کو بھی دم کرتے تھے اسے شفا مل جاتی تھی۔ نابینا کو ہاتھ لگاتے بینائی آ جاتی، گونگے کو ہاتھ لگاتے گویائی آ جاتی، بہرے کو ہاتھ لگاتے شنوائی آ جاتی۔ توجہ ہے مجمع کی؟ مردہ کو ٹھوکر مارتے تھے، قم بِإِذْنِ رَبِّكَ کی مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ تو جیسے جیسی ضروریات، جیسے جیسے تقاضے، ویسے ویسے معجزات۔ رسول خدا کے زمانے میں عربوں کو 2 باتوں پہ بہت ناز تھا، ایک اپنی زبان پہ کہ ہم عربی بولتے ہیں، باقی سب عجمی ہیں، اور دوسرے انہیں اپنی شمشیر پہ بہت ناز تھا، تلوار پہ۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ جنگ ہو جاتی تھی، نسلوں میں کچھ تو کشتار جاری رہتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ جنگیں کرنے لگتے تھے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو 2 معجزات عطا کیے۔
عربوں کی زبان کا جواب قرآن کے ذریعے دیا اور ان کی تلوار کا جواب علی کے ذریعے دیا. توجہ فرما رہے ہیں تمام حضرات. تو ذرا گرامی عربوں کو جن باتوں پہ ناز تھا ان کی زبان کا جواب قرآن کی شکل میں آیا اور ان کی تلوار کا جواب علی کی شکل میں. نہ قرآن کا کوئی جواب لا سکتا ہے نہ علی کا کوئی جواب لا سکتا ہے. جیسے قرآن لا جواب ہے ویسے علی لا جواب ہے. ذرا گرامی کوئی دوسرا قرآن نہیں لا سکا نہ کوئی دوسرا علی لا سکتا ہے. بس ایک ہی قرآن تھا ایک ہی علی ہے. بلکہ اگر آپ کو قرآن بھی ایک ہی جگہ دیکھنا ہو تو علی ہی کو دیکھ لیجئے. وہ قرآن بھی ہے زندہ معجزہ بھی ہے اور اللہ نے انہیں شیر خدا کہا ہے. شیر جانتے ہیں نا کتنا روب ہوتا ہے. جنگل میں چلے جائیں شیر کا خوف بیٹھا رہتا. توجہ جنگل کے شیر کا اتنا روب ہے سوچے اللہ کے شیر. یہ جملے پیش کرو اس پہ غور فرمائیے گا. تو اللہ نے جیسے جیسے تقاضے تھے ویسے ویسے معجزات عطا کیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں. مجھے آج رسول اکرم کی زندگی کے چند معجزات کو پیش کرنا ہے. یوں تو سرکار ختم مرتبت نے چاند کو اشارے سے 2 ٹکڑے کیا. جب ابو لہب نے کہا تھا, ابو جہل نے, ابو لہب, ان سب نے جمع ہونے کے بعد کہا کہ اے محمد کوئی معجزہ دکھائیں اگر آپ کو اللہ نے بھیجا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن خود معجزہ ہے, جو معجزہ کہو گے وہ دکھاؤں گا. آپ نے بہت سے معجزات دکھائے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم مان لیں. سنیں گے نا حضرات, میرا مضمون روشن ہے, لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے گفتگو. تو قرآن کریم میں سورہ قمر ہے, من شق القمر, جب ہم نے چاند کو شق کر دی, شام کے 2 ٹکڑے کر دی. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. تو رسول خدا نے فرمایا بھئی 14ویں کا چاند آنے والا ہے تو تم سب جمع ہو جانا, میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا. سب جمع ہو گئے. پیغمبر نے ہاتھ کا اشارہ کیا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ابو لہب نے, ابو جہل نے پھر کہا نہیں ہم نہیں مانتے کہ یہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, یہ تو آنکھوں کا دھوکہ ہے. اگر آپ ایک ٹکڑے سے کہیں مشرق میں چلا جائے دوسرا مغرب میں تو ہم مان لیں گے. پیغمبر نے اشارہ کیا, ایک ٹکڑا مشرق میں چلا گیا دوسرا مغرب میں, کہا آپ مان لو. ابو جہل نے کہا آپ نے اپنے گھر چلے جاؤ, محمد جادوگر ہے. انہوں نے معجزے کو پھر بھی نہیں مانا. ایسا کہ جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ معجزے نہیں مانتے, وہ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں یہ عام آدمی نہیں ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. ایسا کہ شیعہ صرف علم دیکھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں جس کا علم ایسا ہے سوچو عباس کیسے ہوں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. ایسا کہ جس حسین کی مجلس ایسی ہے سوچے حرم کیسا ہوگا, جن کا حرم ایسا ہے سوچے حسین کیسے ہوں گے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. عظمتیں دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے یہ عام ہستی نہیں ہے. وہ معجزات آپ ایک اور معجزہ دکھا دیجئے. اچھا یہ معجزہ دکھائیں گے تو ہم مان لیں گے, یہ معجزہ دکھائیں گے تو ہم مان لیں گے. وہ ان کو ضد تھی کہ ہم یہ کچھ بھی دکھا دیں تو مانیں گے نہیں. تو سرکار ختم مرتبت نے بہت سے معجزات دکھائے. جسد مطہر میں اللہ نے معجزات رکھے تھے جو ہمارے علماء نے نقل کیے ہیں. میں جلدی سے واقعے کو پیش کروں گا کہ کتاب کا نام ہے حق الیقین, علامہ محمد باقر مجلسی کی کتاب ہے اور کہتے ہیں کہ عقائد پہ ہماری اہم ترین کتابوں میں سے. کیوں؟ علامہ مجلسی نے تقریباً اپنی زندگی کے آخری حصے میں 2 سال پہلے انتقال سے اس کتاب کو لکھا. تو یہ کتاب عام کتاب نہیں ہے. حق الیقین کتاب عقائد کی بہت ہے لیکن حق الیقین کا مقام بہت زیادہ ہے. اس پہ امامت اور قیامت کی بحث بہت بڑی بحث ہے. سنیں گے نا حضرات. تو حق الیقین سے پیش کر رہا ہوں. جسد مطہر میں رسول خدا کے 24 معجزات نقل کیے ہیں علامہ مجلسی. 24 معجزات. بلند قامت سے بلند قامت آدمی جب سامنے آتا تھا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا. خالق کو یہ منظور نہیں تھا کوئی محمد سے اونچا نظر آئے. اب اگر رسول خدا کاندھوں پہ نواسوں کو سوار کر کے مسجد میں لائیں تو مانو نہ مسلمانوں خالق کو منظور تو حسنین کاندھوں پہ آئے. سرکار ختم مرتبت کے بہت زیادہ معجزات. جسد مطہر آپ کے جسم سے خاص خوشبو آتی تھی. آپ جہاں سے گزر جاتے تھے 1 سے 2 دن تک
ہر کافر و مشرک کہتا تھا یہاں سے محمد گزرے ہیں خوشبو بتا رہے ہیں، نہ کسی عطر میں ایسی خوشبو ہے، نہ کسی گلاب میں، نہ پھول میں، جیسی محمد کے پسینے میں خوشبو ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مطہر میں خاص خوشبو تھی۔ تو عزیزان گرامی مجھے کہہ لینے دیجیے، جب شہزادے گھر میں تشریف لاتے ہیں، حدیث قصہ کے الفاظ ہیں انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ، مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے آتی ہے۔ جسد مطہر میں خوشبو تھی، ایک خاص خوشبو تھی۔ آپ بھی اگر آپ کرتا پیراہن پیغمبر اسلام کا یہ امامہ دیکھیں گے نا، جو افراد اگر زیارت کریں قریب سے تو انہیں محسوس ہوگا خاص خوشبو ہے۔ حبیب خدا کے بدن مطہر میں خاص خوشبو تھی۔ عزیزان گرامی معجزات میں سے ایک معجزہ آپ کے لکھا ہے کہ آپ جب کچی زمین پہ چلتے تھے، ریت یا مٹی پہ، تو نقش نہیں بنتا تھا، اور کئی مرتبہ چٹانوں پہ قدم رکھتے جاتے تھے، نقش بنتا جاتا تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مٹی پہ چلتے ہیں نقش نہیں بنتا، چٹانوں پہ چلتے ہیں کئی مرتبہ نقش بن جاتا ہے، کیوں؟ کہ مجھے اپنے پاؤں کے نقش پہ پورا اختیار ہے۔ جنہیں نقش پا پہ اختیار ہے، کہ انہیں دلوں پہ کوئی اختیار نہیں، میں چلتے رہیں گے تو میں پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی جسد مطہر کے معجزہ سرور کائنات سے متعلق ہے کہ آپ کی ناخن اور بال منہ مبارک بڑھتے نہیں تھے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ عزیزان گرامی آپ کے ناخن نہیں بڑھتے تھے، کیوں؟ اللہ کو منظور نہیں تھا ناخن کاٹ کے پھینکے کسی کے پاؤں آ جائے۔ توجہ، آپ کے بال بڑھتے نہیں تھے، جتنے تھے داڑھی ویسی ہی تھی، بہت خوبصورت۔ آپ کے منہ مبارک بڑھتے نہیں تھے، بس ایک مرتبہ حجت الوداع کے موقع پہ آپ نے کہا کہ میرے سر کے بالوں کو اتار دو۔ توجہ، سارے صحابہ جمع ہوئے، ایک ایک منہ مبارک ہمیں دے دو، ایک ایک بال ہمیں دے دو۔ سارا مجمع نہیں ہے عزیزان گرامی، سارے صحابہ نے تبرکاً رسول خدا کے ایک ایک بال کو لے لیا۔ مجھے تعجب ہے، ماننے پہ آتے ہیں تو بال کو مان لیتے ہیں، اور نہیں ماننے پہ آتے تو آل کو نہیں مانتے۔ اللہ کے سرکار ختم مرتبہ کی منہ مبارک بہت ابھی بھی جہاں ہوں گے اس میں خوشبو آتی ہے، اس کے بھی اپنے احکام ہے۔ اگر لوگوں نے شاید کبھی دیکھا ہو، آپ نے کبھی زیارت کی ہو آن لائن، تو ابھی بھی لوگ جو دیکھتے ہیں خاص ہیں سرکار ختم مرتبہ کی منہ مبارک، تو مان لے کہتے ہیں منہ مبارک۔ اور آپ کشمیر وغیرہ چل جاتے کہتے ہیں حضرت بال کو باندھ کے، حضرت بلکہ رسول خدا کے باندھ رکھیں۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، یہاں تک ملتا ہے کہ آپ کے بدن سے جو پانی مس ہو جاتا تھا وہ شفا بن جاتا تھا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ جب ختمی مرتبہ وضو کرتے تھے نا تو سارے صحابہ جمع ہو جاتے تھے، برتن لے آؤ، ظرف لے آؤ، اور سب کے سب پیغمبر کے وضو کے پانی کو زمین پہ گرنا نہیں دیتے تھے۔ توجہ، صحابہ پیغمبر کے بدن کا پانی تبرکاً گھر لے جاتے تھے، بیماروں کو پلاؤ گی شفا ہوگی۔ تبرک کے منکروں کو بتا دو صحابہ تبرک کو مانتے تھے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں پہنچے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں نا تبرک نہ کھانا، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں۔ صحابہ تبرک کو مانتے تھے، سرکار نے ختم مرتبہ کے وضو کے پانی کو گرنے نہیں دیتے۔ اللہ کے نام جو جملے پیش کر رہا ہوں، تو جسد مطہر کے اندر یہاں تک ملتا ہے کہ آپ کے بدن کا جو پانی اگر کبھی جو پانی مس ہو جاتا تھا وہ شفا بن جاتا تھا۔ ایک کسی خاتون نے کہا یا رسول اللہ میرا بچہ بیمار ہے، تو آپ نے فرمایا یہ پانی پلا دو۔ مس کیا، کہا پانی پلا دینا۔ یہ پانی محمد مصطفیٰ کے بدن سے مس ہوا، انگلیاں مس کر دے تو شفا بن جائے۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے۔ اللہ کے نام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ہم جب سفر میں ہوتے تھے تو سفر میں کئی مرتبہ راستے میں کنویں خشک ملتے تھے۔ کون سمجھتے ہیں؟ خشک کنواں ملتا تھا، پانی نہیں ہوتا تھا۔ یہ کئی مرتبہ کھارا پانی ہوتا تھا، پینے لائق نہیں ہوتا تھا۔ سرکار ختمی مرتبہ اپنا لعاب دہن کنویں میں ڈالتے تھے، کھارا پانی میٹھا ہو جاتا تھا۔ توجہ، اور اگر پانی کا کنواں خشک ہوتا تھا آپ لعاب دہن ڈالتے پانی بھر جاتا۔ جس کے لعاب دہن کا اثر ایسا ہو، سوچو اس کے خون کا اثر۔ توجہ فرما رہے تھے۔
یہ عظمت ہے جناب ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں بھی بازار ہے، ہمارے سارے بھائی سن رہے ہیں. میں نے کہا کہ وہ جو ہم مانتے ہیں رسول خدا کو میں پیش کروں. عزیزان گرامی، اگر آپ نے رسول خدا کو سمجھنا ہے تو آل محمد سے سمجھیں. صحابہ نے صرف پیغمبر کو باہر دیکھا تھا، اہل بیت نے باہر بھی دیکھا، گھر میں بھی دیکھا. امام صادق علیہ السلام سے پوچھیں مرتبہ کیا ہے. عزیزان گرامی، جو جملے پیش کروں گا اس سے غور سے سنیے گا. اگر سننا چاہیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. رسول خدا کی خوشنودی کے لیے بابا بلند سلام پانی. عزیزان گرامی، جناب ختم مرتبہ کے جسد مطہر میں بہت زیادہ معجزات. یہاں تک ملتا ہے کہ اگر سفر کر رہے ہوتے تھے اور کہیں پہ نہ کنواں ملتا تھا نہ پانی ملتا تھا. دیکھ رہے ہیں حضرات، سن رہے ہیں، مجمع کی توجہ ہے. اگر آپ چاہتے میں ختم کر دیتا ہوں. سننا چاہ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، اگر سفر کر رہے ہوتے تھے، صحابہ کہتے یا رسول اللہ پانی ہے ہی نہیں، تو آپ اپنی انگلیوں کو اٹھاتے تو ان سے پانی جاری ہو جاتا. سرکار ختم مرتبہ کے انگلیوں سے پانی جاری ہو جاتا. میں چلتے رہیے گا، اسی محبت کے ساتھ چلیے گا. ملتا ہے صحابہ کرام کہتے ہیں اگر سرکار ختم مرتبہ سنگریزوں کو ہاتھوں پہ رکھتے تھے، پتھروں کو اٹھا کے ہاتھ پہ رکھتے تو وہ سنگریزے تسبیح کرنے لگتے تھے. سنگریزے کہتے تھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سنگریزوں کو بھی پتا تھا ہم محمد کے ہاتھوں میں ہیں، وہ تسبیح کر کے بتاتے. اور میرے تمام کے تمام سامعین، وہ مسلمانوں، سنگریزوں کو پتا تھا محمد کے ہاتھوں پہ ہیں، تسبیح کرتے تھے. اب سوچو وہ آل جو آغوش میں پلی، وہ علی جو ہاتھوں میں پلی، وہ سیدہ حسن ہے جنہیں حبیب خدا نے ہاتھوں میں پالا. سوچی ان کا مقام کیا ہوگا. اسی طرح سے مان لیجئے، میں نہیں کہتا کہ ہمارا عقیدہ مان لیجئے، یہی عظمت سوچئے اگر پتھر ہاتھوں پہ آئیں تو اتنی عظمت ہو کہ تسبیح کرے. وہ آج جنہیں پیغمبر نے زبان چسا کے سینے سے لگا کے پالا، سوچئے ان کا مقام کیا ہوگا. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے معلوم ہے بہت تھک چکے ہیں. مجھے معلوم ہے گھنٹوں سے مجمع بیٹھا ہے. جو جملے میں بہت سے بھائی میں اشارے کرنے کے لیے پڑھیے. 24 معجزات جسد مطہر میں ہیں. معجزات میں لکھا ہے آپ کی پیشانی سے خاص نور نکلتا تھا. پیشانی سے ایک نور نکلتا تھا. یہاں تک کہ ایک ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اگر دن میں سوئی کھو جاتی تھی، ہم رات کا انتظار کرتے تھے تو صحابہ دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے. پیغمبر اسلام کے جب وصال ہوا، ارتحال ہوا، دنیا سے رخصت ہو گئے تو صحابہ دروازے پہ آ کے بیٹھتے. کوئی ام المومنین پیغمبر کا معجزہ سنا دے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بڑے بڑے جلیل القدر دروازے پہ بیٹھتے، صحابہ دروازے پہ بیٹھ کے کہتے کوئی ام المومنین پیغمبر کی کوئی حدیث نقل کر دیں، پیغمبر کا کوئی معجزہ سنا دے. یہی تو مقام ہے صحابہ کا. صحابہ ہیں در والے، اہل بیت ہیں گھر والے. توجہ فرما رہے ہیں. صحابہ دروازے پہ بیٹھے، کوئی ام المومنین پیغمبر کا معجزہ سنا دے. تو ایک ام المومنین نے فرمایا، کہا کہ اے صحابہ رسول رضی اللہ عنہم، جب سرکار ختم مرتبہ گھر آتے نا رات کو تو ہم انتظار کرتے تھے کہ وہ سوئی جو دن میں کھو گئی ہے رات میں مل جائے. ایک صحابی نے پوچھا، اے ام المومنین، رات میں تو اور زیادہ اندھیرا ہو جاتا ہے، تاریکی بڑھ جاتی ہے، تو رات میں آپ کو کیسے سوئی مل جاتی تھی؟ کہ پیغمبر کی پیشانی کے نور. میرے جملے بہت رہے ہیں. ام المومنین کہتی ہیں سرکار ختم مرتبہ کی پیشانی کے نور میں دن میں کھوئی سوئی رات میں مل جاتی تھی. اور مسلمانوں، ملاؤں کی نہ ماننا کہ پیغمبر خاکی تھے، ماؤں کی مان لو. امہات المومنین فرما گئی ہیں پیغمبر نور تھے. ماؤں کی مان لو، مولویوں کو کیوں مان رہے ہیں؟ اللہ نے میرے جملے بہت رہے ہیں. امہات المؤمنین رضی اللہ عنہ فرما رہی ہے پیغمبر نور تھے، پیشانی میں نور تھا. حضرت گرامی ختم مرتبہ کی پیشانی میں خاص نور. آپ کی ریش مبارک میں 17 یا 19 بال سفید تھے جو چمکتے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. آپ کی پشت پہ مہر نبوت تھا. بعض مسلمانوں نے لکھا ہے دائیں بازو پہ تھا مہر نبوت. چھٹے امام سے پوچھا مولا اس پہ لکھا کیا تھا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا مولا
اس سے بہتر انداز سے امام کی خوشنودی کے لیے سلام کرو. ٹائم دکھائیں گے؟ ابھی ٹائم ہے؟ فضائل گرامی چھٹے امام سے پوچھا مولانا مہر نبوت پہ لکھا کیا تھا؟ وہ جو مہر تھی پیغمبر کی پشت پہ، اس پہ کیا لکھا تھا؟ تو آپ نے فرمایا اس پہ لکھا تھا خاتم النبیین، یہ آخری نبی ہے، یہ تمام کے تمام انبیاء کا خاتم ہے. یہ حضرت رسول خدا کی جو مہر نبوت تھی، اگر اس سے کبھی کپڑا ہٹ جاتا، جو لوگ پہنچ گئے، اگر کبھی اس سے کپڑا ہٹ جاتا، نور نکلتا جو آسمان سے جا ملتا. یہاں تک ملتا ہے کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے آخری حج پہ اپنے تمام صحابہ سے کہا اگر میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو تو آج بدلہ لے لو. تو صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نے مجھے پشت پہ تازیانہ مارا تھا. آپ نے انہیں دیکھا کہ مجھے نہیں یاد کبھی میں نے جانور کو بھی تازیانہ مارا. پتہ نہیں میرے جملے بہت رہے ہیں کہ میں نے اپنے کبھی سواری کو، اپنے گھوڑے کو، اپنے اونٹنی کو میں نے کبھی تازیانہ نہیں مارا. تو ان صحابی نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے تازیانہ مارا تھا. آپ نے دوسرے صحابی سے کہا انہیں تازیانہ مارا. دیکھیں صحابہ کا کتنا مرتبہ ہے، کتنا احترام، کتنی محبت ہے ان کے دلوں میں رسول خدا کے لیے. جن کے دلوں میں رسول اور آل رسول کی محبت ہو، ایسے صحابہ کے قدموں کی خاک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جب تازیانہ مارا نا تو میری کمر پہ کپڑا نہیں تھا، میری پشت برہنہ تھی. توجہ جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام. میری پشت برہنہ تھی، آپ نے میری پشت پہ تازیانہ مارا تھا، کپڑا نہیں تھا. پیغمبر اسلام زمین پہ بیٹھ گئے. ایک صحابی سے کہا میرا کرتا اٹھا. جیسے انہوں نے کرتا اٹھایا وہ صحابی نے تازیانہ پھینکا، دوڑتے ہوئے آگے بڑھے، مہر نبوت کو چومنے لگے. بار بار چوما، کمر کو چوما، کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں میں نے جھوٹ بولا تھا، میں مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا. اب پتہ چلا زیارت جھوٹ بول کے بھی جائز ہے. صحابہ رسول خدا کو اتنا چونتے تھے کہ نہیں اگر زیارت مل جائے. جانتے تھے نا پیغمبر پشت کا بوسہ نہیں دینے دیں گے، پیغمبر مجھے کمر کو چومنے نہیں دیں گے. کہا یا رسول اللہ میں نے جھوٹ بولا تھا صرف اس لیے تاکہ میں بوسے دے دوں، میں آپ کی مہر نبوت کو چوم لوں. ایسے جانے کی رامی انہوں نے کہا آپ نے کبھی نہیں مجھے مارا، میں تو صرف بوسہ دے زیارت کرنا چاہتا تھا. اب پتہ چلا زیارت بدعت نہیں ہے، صحابہ زیارت کرتے تھے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں انہیں سلام ہے. ایسے جانے کی رامی یہاں تک کہ بے انتہا صحابہ کرام سے متعلق ملتا ہے کہ سرکار ختم مرتبہ کے جسد مطہر میں کیسے کیسے معجزات. ایک اور معجزے کو پیش کرتا ہوں، 24 مکمل کروں اگر آپ سنیں گے. صحابہ کرام میں شیعہ سنت دونوں کتابوں میں ہیں، ہمارے اصول کافی میں ہے، ظاہراً صحیح بخاری میں، مجھے یاد نہیں کون کون سی کتابوں میں ہے لیکن بہت سی کتابوں میں کہ پیغمبر نماز کے بعد فرماتے مجھ سے پہلے رکوع میں نہ جایا کرو، مجھ سے پہلے سجدے میں نہ جایا کرو، پہلے مجھے جانے دیا کرو پھر آیا کرو. جو پہنچ گئے ان پہ سلام. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نماز پڑھاتے ہیں تو آپ کا رخ ہوتا ہے قبلے کی طرف، ہماری طرف ہوتی ہے پشت. کچھ لوگ پہنچ گئے، آپ کی ہماری طرف پشت ہوتی ہے، قبلے کی طرف رخ ہوتا ہے. یہ آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کون رکوع میں پہلے چلا گیا کون سجدے میں؟ بتاتے بھی آپ صحیح ہیں. توجہ کہ آپ صحیح دیکھتے کیسے گئے؟ پہلے نہ جایا کرو رکوع میں، سجدے میں پہلے نہیں جایا کرو. آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو حبیب خدا نے فرمایا جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے سے دیکھتا ہوں. اب نہ کہنا محمد ہم جیسے ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. یعنی غلامی ختمی مرتبہ کا رتبہ ان کی عظمت اور میرے جملے پہنچ رہے ہیں. کہ خبردار کبھی کوئی نہ کہے امتی ہم سب غلام ہیں. ساری امت ختمی مرتبہ کے قدموں کی خاک ہے. اللہ نے انہیں بہت باعظمت بنایا. چلیں گے نا ابھی میرے ساتھ؟ لیکن آپ نے فرمایا جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی پشت سے دیکھتا ہوں، پیچھے سے دیکھتا ہوں، مجھے سب نظر آتا ہے. بڑے بڑے صحابی دروازے کے پیچھے چھپے رہتے تھے. آج میں پیغمبر کو پہلے سلام کروں گا، جیسے پیغمبر تشریف لاتے نام لے کے کہتے ہو دروازے کے پیچھے سلام. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کہ یا رسول اللہ آپ کو پتہ کیسے تھا؟ عزیزان گرامی ہم ایسے کو نبی اور امام ہی نہیں مانتے جسے دیوار کے پیچھے کا پتہ نہ ہو.
میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ ایسا کہ رتبہ مقام عظمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ نے میں ایک جملہ روک کے کہوں اگر پیغمبر کی جگہ کسی کو آنا ہے تو پھر ایسا ہی ہونا چاہیے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. میرے ساتھ ساتھ چلتے رہے گا جو میرے بھائی میرے بزرگ پہنچ رہے ہیں سلامت رہیں آپ سلامت رہیں. جسد مطہر میں معجزات کو پیش کر رہا ہوں. ختمی مرتبت کے جسد مطہر کے اندر 24 معجزات نقل کیے. میں مکمل کر رہا ہوں زیادہ وقت نہیں لوں گا. آپ کے ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ جب سوتے تھے تو پورے بدن کو ڈھانپ لیتے تھے. کالے رنگ کی چادر سے ڈھانپتے تھے اور بالکل سیدھے سوتے تھے, کروٹ نہیں لیتے تھے. یہ ہمارے ہاں ائمہ علیہ السلام سے نقل ہے. پڑھوں گے سب. آپ کروٹ نہیں لیتے تھے, سیدھی الٹی کروٹ نہیں لیتے تھے, بالکل سیدھے سوتے تھے. اور بغیر کروٹ لیے بالکل سیدھے سوتے تھے. اور آپ کی یعنی کہہ لیجیے کہ پورے اپنے بدن کو ڈھانپ کے پاؤں کو ڈھانپ کے سوتے تھے. اور آپ اس انداز سے سوتے تھے. صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد. اللہ کی صحت و سلامتی کے واسطے باواز بلند تک سلوات. تشریف لائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ ولایت, نعرہ ایمان کل قرآن ناطق قرآن وارث قرآن نعرہ حیدری. اجازت توجہ ہے بتانے کے نام. تو حبیب خدا پورے بدن کو ڈھانپ کے سوتے تھے. مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. یہاں تک ملتے تھے کہ کراچی اور لاہور میں تو میں نے نعت سنی ہے. یہ جمعے کے دن ہمارے یہاں صبح میں اکثر پڑھی جاتی. سن رہے ہیں مجمع کہ ایک نعت پڑھتے ہیں, اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام. اس کے مطلب ہے آپ نے بھی سن رکھی ہے. اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام. پیغمبر کالی کملی اوڑھے تو سنت ہے, شیعہ کالا لباس پہنے تو بدعت ہے. تو فرما رہے ہیں گرامی سب نے لکھا ہے سرور کائنات ہمیشہ ابا کالے رنگ کی اوڑھتے تھے. کالے رنگ کی ابا کالی کملی والے. توجہ جو پہنچ کے ان پہ سلام, آپ سلامت رہیں. گرامی پیغمبر اسلام جب آرام فرماتے تھے سارے صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ رسول خدا سو رہا ہے. پوچھا کہ بھی آپ کو پتہ کیسے چلتا تھا؟ کیا پیغمبر کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا تھا؟ کچھ لوگ پہنچ گئے. نور چھن چھن کے نکلتا تھا, ابا سے باہر نور نکلتا تھا, چادر سے باہر نور نکلتا تھا. نور بتاتا تھا یہ محمد ہے. تو مجھے کہہ لینے دیجئے نا, اگر پیغمبر کو شب ہجرت کسی کو اپنے بستر پہ سنانا ہو تو ایسے کو سنائیں کہ جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو جیسا پیغمبر کے. وجہ فرما رہے ہیں زندگی حبیب خدا کے جسد مطہر کا نور بتاتا تھا یہ حبیب ہے. گرامی سب کہتے ہیں کہ حبیب خدا جب سوتے شب ہجرت جناب مولا کائنات کو اپنے بستر پہ سلا کے گئے. تمام شیعہ سنی تاریخ میں لکھا ہے, تفسیر میں لکھا ہے, ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. لوگوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنے نفس کو اللہ کی مرضیوں کے لیے دے دیتا ہے. کون؟ یہ مولا علی کے لیے جب شب ہجرت بستر رسالت پہ سوئے تھے تو آیت آئی اللہ کی مرضیاں لیتا ہے اپنا نفس دے دیتا ہے. مجمع نہیں ہے سارا, اللہ کی مرضیاں لیتا ہے اپنا نفس. پروردگارہ میرا نفس تیرا, تیری مرضیاں میری. آیت ہے توجہ سورہ بقرہ آیت نمبر 206. توجہ. تو اب اگر کسی کو رضی اللہ بننا ہو تو پہلے علی کو راضی کرو. شب ہجرت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام بستر رسالت میں سوئے. اور کون تھے وہاں دیکھنے والے؟ مشرکین مکہ جو قتل رسالت کے لیے آئے تھے, جو جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کے جسد کو دیکھ رہے تھے. بار بار آ کے دیکھ ہے مجمع میرے ساتھ دیکھتے تھے مولا علی کو, بار بار کہتے تھے ابھی محمد سو رہے ہیں. توجہ. کون سو رہا تھا بستر رسالت پہ؟ مولا علی علیہ السلام. اور وہ بار بار مشرکین تھے ابو سفیان کے. ابو سفیان لاتے نا قتل کے رسول خدا کے, تو سب دیکھتے تھے مولا علی کو کہتے تھے ابھی محمد سو رہے ہیں. انہیں نور میں فرق نظر نہیں آیا, 19-20 کا فرق نہیں تھا نور میں. انہوں نے نہیں کہا اس کا نور
नूर कम है, उनका नूर का कद छोटा है, उनका कद बड़ा था। उन्हें कोई फर्क नजर नहीं आया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जसद मुतहहर में नूर था। मैं तफसील में नहीं जा सकता कि आपके लिए मिलता है कि आपका सोना जागना दोनों बराबर थे। ये शिया अकीदा है, मैदान तो मुश्तरक मजमा है, लेकिन हमारा अकीदा ये है कि रसूल खुदा का सोना जागना बराबर है। हम जब सोते हैं तो हम गाफिल होते हैं, तवज्जो, हम गफलत में होते हैं। जो गफलत में हो वो नबी और इमाम नहीं होते। नबी और इमाम कभी गाफिल नहीं होते, उनका सोना जागना बराबर। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, टाइम दिखाइएगा। ऐसा गिरामी ये जुमले खास तौर से याद रखिएगा, नौजवानों के लिए अर्ज कर रहा हूं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आइम्मा अलैहिस्सलाम का सोना जागना बराबर है। जिनका जिंदगी में सोना जागना बराबर है, उनकी बहुत हयात बराबर है। आज कोई ये ना कहे अब तो वो दुनिया में नहीं रहे, मदद नहीं मांग सकते। नहीं, आप यहाँ बैठ के रद्द में यहाँ पे किसी भी मकाम पे कहे ना या अली मदद, नजफ से आवाज आती है, बता काम क्या है। तवज्जो फरमाने से भाई मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, जहाँ तक आप सुनते रहेंगे मैं पेश करता हूँ। लेकिन अभी यहाँ तक मिलता है जब साइंसदान पहुंचे ना चांद पे, तो उन्होंने कहा कि चांद के ऊपर एक दायरा सा बना, समझ नहीं आता ये दायरा क्या है। मेरा दिल कहता है कि जो रसूल खुदा ने चांद के दो टुकड़े किए थे, आज भी वो लकीर मौजूद है जिसे साइंसदान समझ नहीं रहे कि चांद के ऊपर की लकीर कैसी है। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुतहहर में ऐसे ऐसे मौजूदात ये हमारे मुसलमान भाइयों ने नकल किया है हजरत खत्मी मर्तबत के मुताल्लिक़ कि हजरत मैमूना जब उनके वालिद मुसलमान हो गए फतह मक्का पे, तो कहा कि चलो मैं बेटी से मिला हूँ, वो रसूल खुदा की ज़ौजा है, अब तो मैंने कलमा भी पढ़ लिया है, सारी जिंदगी जंगी की रसूल खुदा के खिलाफ। अबू सुफियान है ना कि रज़ी अल्लाह पर लोग पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे, पूरी जिंदगी जंगी करते रहे, लेकिन आखिर में फिर रज़ी अल्लाह। चल मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप लोगों के लिए मिसाल है मेरे बाद। ऐसा नहीं कि नाम ये अजीब गरीब कैफियत है। तो कहा कि मैं अपनी बेटी से मिला हूँ, ज़ौजा रसूल है, मिलने के लिए आए। एक मर्तबा बेटी को सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, इजाजत? हाँ नहीं अभी बाबा जान रुक जाए, बिस्तर हटा के बाबा जान आप बैठ जाइए। जो लोग पहुंच गए उन पे सलाम, क्या बाबा जान आप बैठ जाए। बेटी मैं बाप हूँ, तुम्हारे दीन में मुसलमानों में बाप का एहतराम वाजिब है, और अब तो मैंने कलमा भी पढ़ लिया है। तवज्जो, अब तो मैंने कलमा भी पढ़ लिया, तुमने बिस्तर हटा के मुझे जमीन पे बिठा दिया। क्या बाबा जान मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ, ये बिस्तर रसूलुल्लाह का है, आप इस लायक नहीं कि बिस्तर रिसालत पे बैठे, तो मुझे कह लेने दीजिए जो बाप बिस्तर रिसालत पे बैठने लायक नहीं वो मिंबर रिसालत। मेरे जुमले बहुत रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ और खबरदार कोई मुकाबला ना करे। भाई मैं एक जुमले को कह के आगे बढ़ जाऊंगा, ये खास तौर से आप लोग नजर कर रहा हूँ जो मेरे करीब बैठे हैं, आप सब लोग इसको सुनेंगे। ऐसा नहीं कि रामी ये जनाब खत्मी मर्तबा से मुताल्लिक है, एक नारा जो पूरे पाकिस्तान में लग रहा है, मुझे नारा बहुत पसंद है, गुलाम है गुलाम है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने जवाब दे दिया। अक्सर लोगों पे जवाब भी मैं खुद ही देता हूँ कि गुलाम है रसूल के गुलाम है। भाई ये हम यही बात 1400 साल से समझाना चाह रहे हैं। सारी उम्मत गुलाम, रसूल खुदा मौला। पहुंच गए बहुत से लोग। सारी उम्मत गुलाम, रसूल खुदा मौला। सारे सहाबा गुलाम, रसूल खुदा मौला। सारे ताबईन गुलाम, रसूल खुदा मौला। सारे उलमा गुलाम, रसूल खुदा मौला। सारे मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन गुलाम, रसूल खुदा मौला। सारी उम्मत गुलाम, रसूल खुदा मौला। पैगंबर गदीर में खुद फरमा गए, जिसका मैं मौला उसके अली मौला।
توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ ساری امت غلام ہے، رسول خدا مولا ہے۔ رسول خدا خود فرما گئے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا۔ نہیں، میں آپ کی زبان میں پلٹ کے ترجمہ کر لیتا ہوں، جو میرا غلام ہے وہ علی کا غلام ہے۔ اب روشن ہو گیا جو رسول خدا کا غلام ہے وہ خود بخود علی مرتضیٰ کا قبول۔ اور اگر کوئی کہے نہیں مجھے رسول خدا قبول ہے علی مرتضیٰ قبول نہیں، تو خود رسول خدا فرمائیں گے اگر تو میرے بھائی علی کو نہیں مانتا پھر جا میں تجھے نہیں مانتا۔ لیکن مولا امیر کے بغیر نہ کسی کا لا الہ الا اللہ قبول ہے، نہ محمد رسول اللہ قبول ہے۔ یہ علی ولی اللہ قبول ہے تو لا الہ الا اللہ قبول ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ جو لوگ پہنچ گئے جانے کے نامی کوئی مولا علی کا بغض رکھتا ہو اور پھر کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، بھئی خواب بھی دیکھنے چاہیے تو ایسے جو پورے تو ہوں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، لوگ خواب دیکھ رہے میں جنت میں چلا جاؤں گا، بغض علی کے ساتھ جنت میں چلا جائیں گے کہیں ہو جائے گا۔ اللہ کے نامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت مولا امیر المؤمنین سے، جناب سیدہ سے، مولا حسن سے، مولا حسین سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں۔ اور کون کہتا ہے؟ سارے صحابہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کو محبت مولا علی سے اور سیدہ سے تھی، کسی سے نہیں تھی۔ جملے پہنچ گئے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں رسول خدا نے سارے صحابہ کو، مہاجر کو انصار کا بھائی بنایا۔ مکے سے آنے والے مہاجر مدینے میں سے جو پہلے تھے وہ انصار، میں تمام کر رہا ہوں 5 سے 10 منٹ کی زحمتوں کو مصائب سے پہلے۔ عزیزان گرامی سارے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، ایک مہاجر کو ایک انصاری کا، جیسا دیکھا جیسا مہاجر ویسے انصاری کا بھائی۔ جملہ نہیں پہنچا سکا، جو پہنچ گئے ان پہ سلام۔ عزیزان گرامی جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آئے تھے مکے سے، مدینے میں پہلے سے تھے حضرت سلمان فارسی۔ حضرت ابو ذر کو جناب سلمان کا بھائی بنایا۔ توجہ، جیسا مہاجر ویسے انصاری کا بھائی، سب کو سب کا بھائی بنا گیا، مولا علی رہ گئے۔ ایک صحابی نے کہا یا علی رسول خدا نے آپ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ مولا نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سارے مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا، آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حبیب خدا نے فرمایا یا علی میں نے اپنا بھی کوئی بھائی نہیں بنایا، یا علی انت آخری فی الدنیا والآخرہ، یا علی دنیا اور آخرت میں آپ صرف میرے بھائی ہیں۔ میں ممنون ہوں آپ کی محبت ہوگا، میرے جملے بہت رہے تھے۔ ابن اساکر شیعہ سنی تمام جید علماء نے لکھا، ابن اساکر تک نے لکھا، یہ شیعہ عالم نہیں ہے، کہ رسول خدا نے فرمایا علی دنیا اور آخرت میں میرے بھائی۔ ایسا کہ آپ کی سارے صحابہ صحابی ہیں، علی بھائی ہیں۔ میں مجمع کے توجہ میں نے مکمل نہیں کیا، ایک سوال یہاں پہ، رسول خدا مہاجر مکے سے آئے تھے، علی بھی مہاجر مکے سے آئے، تو پیغمبر اسلام نے ایک ایک مکے والے کو ایک ایک مدینے والے کا بھائی بنایا۔ توجہ، جو پہنچ گئے ان پہ سلام۔ ایک ایک مکے والا ایک ایک مدینے والے کا بھائی، علی بھی مکے والے، پیغمبر بھی مکے والے۔ تو پیغمبر اسلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی مہاجر علی بھی مہاجر، کا نہ مجھ جیسا کوئی نہ علی جیسا، اور ہوتا تو بھائی بناتا، مجھ جیسا کوئی ہے نہ علی جیسا کوئی ہے۔ ایسا گرامی یہ تو میں نے صحابہ سے پوچھوا دیا، ایک اور حدیث بیان کروں نہیں، ابھی میرا مضمون آگے ہے، یہ میں زیادہ حدیث سنانا نہیں چاہ رہا، تو مولا علی سے بہت زیادہ محبت۔ ایک اور حدیث سن لیجیے، اسے کہتے ہیں حدیث پیر مشوی، مشوی یعنی بھنا، روز کن بھون لیتے ہیں نا پرندے کو، بعض اوقات مرغی کو بھون لیتے ہیں، روز یہاں پہ بازار میں ملتا ہوگا، تو اسے بھون لیا گیا، اسے کہتے ہیں پیر مشوی، بھنا ہوا بٹیر یا تیتر کوئی آسمان سے نازل ہوا، کیا پانی کوئی لے کے آیا، کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، یہ آپ اگر کھا لیجیے گا تناول فرمائیے گا مجھے خوشی ہوگی۔ تو سارے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے کہ اتنا سا بس بٹیر ہے، یہ ایک پرندہ ہے، پیغمبر اکیلے ایک آدمی اور کھا سکتا ہے، تو پیغمبر نے ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگارا اسے بھیج دے جو تجھے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، احب
الناس الیک، بھائی جملے عجیب ہے، پروردگار جو تیرے اور میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سارے صحابہ کہتے ہیں فَإِذًا بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، پیغمبر نے بھی دعا کی، ہاتھ نیچے نہیں گئے، دروازے پہ علی آ گئے۔ حبیب خدا نے کہا علی کو اللہ بھی سب سے زیادہ چاہتا ہے، محمد بھی، ہم دونوں کے محبوب کا نام علی ہے۔ اور مردوں میں سب سے زیادہ محبت رسول خدا کو علی سے تھی، بیویوں میں بس ایک پیش کر دو اسی پہ تمام یہ پہنچ گئے ان پہ سلام۔ دیکھیں میں نے مردوں کا معاملہ تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھوایا جو لوگ پہنچ گئے، اب بیویوں کا معاملہ ہے تو پھر بیویوں سے پوچھوانا چاہیے۔ امہات المومنین سے پوچھتے ہیں کہ رسول خدا کو سب سے زیادہ محبت کس بیوی سے تھی؟ تو تمام امہات المومنین کہتی ہیں جب حبیب خدا سفر میں جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ سے ملتے، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملتے۔ پوچھا امہات المومنین میں سے کسی نے یا رسول اللہ جب جانے لگتے ہیں تو سب سے آخر میں فاطمہ سے، جب واپس آتے ہیں سب سے پہلے فاطمہ سے، کیوں؟ تو آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں مجھ میں اور فاطمہ میں جدائی سب سے کم ہو، میرا فاطمہ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، مجھے فاطمہ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ حبیب خدا کو سب سے زیادہ بیویوں میں محبت سیدہ سے تھی، فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں میں آپ سلامت رہے جو پہنچ گئے ہیں، میں ممنون ہوں عزیزان گرامی، میں نے کوشش کی سارے طبقات کو پیش کروں۔ میں بھائیوں نے کہا ہے نا بوڑھوں میں وہ پہلے ایمان لائے، بچوں میں علی لائے، خواتین میں غلاموں میں وہ، آزاد میں وہ، بیویوں میں جناب خدیجہ، تو میں نے سوچا میں بھی طبقات بنا لیتا ہوں۔ مردوں میں سب سے زیادہ محبت علی سے تھی، بیویوں میں فاطمہ سے، بچوں کو بھی تو تلاش کرو۔ تو حبیب خدا نے مولا حسن کو دائیں زانو پہ بٹھایا، مولا حسین کو بائیں زانو پہ، صحابہ کے مجمع میں منبر پہ مسجد نبوی میں ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا اللہم انی احبہما فاحب من احبہما، پروردگارہ مجھے ان دونوں سے بڑی محبت ہے، تو ان سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کریں۔ رسول خدا کو سب سے زیادہ محبت بچوں میں مولا حسن و مولا حسین سے تھی، بس عام رجوع اسی پہ بسا ہے۔ تو بزرگوں میں بھی تو تلاش کیجیے، جو لوگ پہنچ گئے بوڑھوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ جو پہنچ گئے ان پہ سلام۔ بھئی سب نے لکھا ہے نا طبقات بنائیں، تو میں نے بھی سوچا کہ فیضان گرامی پیغمبر منبر پہ ایک صحابی کا یا رسول اللہ آپ کا شہر پڑا ہوا بارش ہوتی نہیں، آپ دعا فرما دیجئے بارش ہو جائے، تو آپ نے ہاتھ بلند کی پروردگارہ میرے اس شہر پہ بارش برسا دے۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے بارش برسنے لگی، تو سارے صحابہ نے پیغمبر کو دیکھا کہ یا رسول اللہ بارش ہو گئی، تو پیغمبر مسکرانے لگے، اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنا تبسم فرما رہے ہیں، آپ کے دانت نظر آ رہے ہیں، کیوں؟ کہ مجھے میرے چچا ابو طالب یاد آ گئے۔ پہنچ گئے کہ مجھے میرے چچا ابو طالب یاد آ گئے۔ جب مکے والوں نے میرے بچپنے میں میرے چچا سے کہا ابو طالب آپ مکے کے سردار ہیں، قحط پڑا دعا کر دیں، میرے چچا نے میری پشت کو کعبے سے لگایا کہ اے رب کعبہ تجھے اس بچے کا واسطہ بارش برسا دے۔ آج میرے چچا کتنا جنت میں ناز کریں گے، ان کا بھتیجا جوان ہو گیا۔ سبحان اللہ، تکبیر، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، علی سے ساجے کرتے تو فرشتہ جھکن تھا، علی سے ساجے کرتے تو فرشتہ جھکن تھا، علی دے ولایت کا نعرہ ہلالی ہنتا اور خطیر جے منکرن لئے تھوریا صدا بسترن ساگا جو تانگیو کھڑی میں نے روٹن تھوڑی بہت میں سمجھنے لگا اگر ہوں گا تو مجھے زبان آ جائے گی۔ میں نے بے انتہا محبت پائی سرزمین پہ، اور مجھے بے انتہا محبت ہے آپ لوگوں سے۔ میں ایسے ہی نہیں آتا، محبت ہے تو آتا۔ ذکر آل محمد میں کہیں بھی کر سکتا ہوں، آپ کی سرزمین پہ آل محمد علیہ السلام سے بے انتہا عقیدت ہے۔ یہ اولیاء کی سرزمین ہے۔ میں جملے پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، برادر نے بھی کہا کہ اگر ہو سکے تو چھوٹی بیوی کے مسائل پڑھیں۔ آپ لوگ بڑی عقیدت سے مجلس میں آتے ہیں، مجھے یہ بات بہت پسند ہے۔
یاد رکھیں یہ ادب و آداب پہلی چیز ہے. رسول خدا اور اہل بیت علیہ السلام کو احترام ادب بہت پسند ہے. عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں نا چھوٹے بچے بہت معصوم ہوتے ہیں، اور اگر بچی حسین کی ہو اور حسین ابن علی کے سینے کی عادت ہو، ہے نا متعدد روایات میں جناب سکینہ بنت الحسین مولا سے بہت محبت کرتے تھے. ہر بیٹی کو باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے، بیٹوں کو ماں سے اور بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے. وہ ہر جگہ پہ کہتی ہے میرا باپ علی، ہر جگہ پہ اس کو بڑا سہارا ہوتا ہے. میں جملہ کیسے پڑھوں؟ جب شام غریبہ میں پہلا تماچا لگا ہوگا تو بیوی نے کہا ہوگا نا بابا اب تو واپس آ جائے. اجرکم اللہ. میں بھی بیٹیوں والا ہوں. میں جب جناب سکینہ کے مسائل پڑھتا ہوں اس سے پڑھے نہیں جاتے. آئیے ذرا میرے ساتھ چلیے. جب جناب مسلم ابن عقیل سلام اللہ علیہ کی خبر آئی تھی نا شہادت کی، تو مولا نے بڑا گریہ کیا تھا. بلایا عباس ذرا میری بہن زینب کو بلا دیجئے. جناب زینب تشریف لائی. جب جناب عباس نے کہا بی بی آپ کو مولا نے بلایا ہے. بھیا آپ نے یاد فرمایا ہاں بہن کوفے سے بہت بری خبر آئی ہے، ذرا رقیہ کو بلا دیجئے. جناب رقیہ مولا کی چھوٹی بہن ہے، جناب مسلم کی زوجہ ہے. ایک مرتبہ کہا جناب رقیہ میری بہن رقیہ کو بلا دیجئے. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے فرمایا رقیہ آپ کو بھیا نے بلایا. جیسے ہی جناب رقیہ نے سنا نا مولا حسین نے بلایا، آواز دی اپنی بیٹی کو. نام عاتقہ ہے. عاتقہ ماموں نے بلایا ہے، میرے ساتھ چلو. بس جناب سید الشہداء نے جناب عاتقہ یتیم بچی کو آتا دیکھا، مسند سے کھڑے ہو گئے، آگے بڑھے، بڑی شفقت سے یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھنا تھا. جناب عاتقہ نے بڑے ادب سے جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں عرض کی مامو جان کیا میرے بابا خیریت سے ہیں؟ مامو جان آپ نے ایسے سر پہ ہاتھ رکھا جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے. مولا حسین نے فرمایا نہیں بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، ابھی ماموں زندہ ہے، میں آپ کو کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دوں گا. تو ایک مرتبہ بس بے اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا میری طرح. تو ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے فرمایا زینب میری صندوقچی لا دیجئے. جناب زینب صندوقچی لائی. مولا حسین نے 2 بالیاں نکالی، اپنے ہاتھوں سے جناب عاتقہ کے کانوں میں بالیاں پہنائی، اور ایک مرتبہ پیار کر کے کہا بیٹی عید آ رہی ہے، یہ نہ سمجھیے گا باپ نہیں ہے. قریب میں ایک اور بیوی کھڑی تھی، بہت چھوٹی بیوی تھی. ایک مرتبہ دیکھنے لگی اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے اور کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں. اتنے میں شام غریبہ آ گئی. شام غریبہ کا آنا تھا. بی بی انتظار میں تھی میرے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے گا، مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے گا. اتنے میں شمر آ گیا. شمر نے ایسا سر پہ ہاتھ رکھا بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا. جب اس نے بالیوں میں ہاتھ ڈالا بی بی نے رو کے فرات کا رقیہ کا چچا ماں. اجرکم اللہ میں تمام کر دیتا. بھائی نے کہا تھا کہ تفصیل سے پڑھتے ہیں. عزیزان گرامی شام غریبہ میں جناب سکینہ ایک مرتبہ جب تماچے لگے، نہ جانے مجھے نہیں معلوم آپ نے دیکھا ہے اللہ نہ کرے اگر آپ کے ساتھ کوئی چھوٹی بچی آئی ہو بے ہوش ہو جائے کیا سوال کریں گے آپ؟ پانی پلا دیے بچی کو؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے جو پوچھے تماچا مارا کس نے تھا. ایک مرتبہ جب بچی بے ہوش ہو گئی، چہرے پہ پانی ڈالا جاتا ہے، پانی منہ میں ڈالا جاتا ہے، لیکن اگر پانی ہوتا. ایک مرتبہ سب بیویوں نے کہا، جناب زینب نے کہا بیویوں سے اپنے اپنے شہید کو یاد کر کے آنسو بہاؤ. میری بھتیجی پہ اگر آنسو گرے تو ہوش آ جائے گا. ہر بیوی نے، ایک بیوی نے کہا ہائے علی اکبر، دوسرے نے کہا ہائے علی اصغر، جناب ام کلثوم نے کہا ہائے ابا. جب بیویوں کے آنسو بہنے لگے نا بیوی کے چہرے پہ گرے، بیوی کو ہوش آیا. جانتے جناب سکینہ نے پہلا سوال کیا کیا؟ ایک مرتبہ جناب زینب کو دیکھا کہ پھوپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے؟ بیوی کو پیاس کا خیال نہیں اپنی پھوپھی کے پردے کا.
اجرکم علی اللہ. بس بھئی مجھے نہیں معلوم، لیکن روایات میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ زوجہ ہود پانی لائیں اور ایک مرتبہ بچوں کو بیویوں کو پانی پلایا. مجھے نہیں معلوم پانی کتنا آیا، بس پانی کا آنا تھا. آخری جملے اگر دیکھ سکے تو بہتر دیکھیے گا. جب پانی لایا گیا نا تو سب بیویوں نے کہا پہلے جناب زینب کو پانی پلا دو. بیوی بہت دیر سے خیموں کی حفاظت کر رہی ہیں. جیسے جناب زینب کو کوزہ ملا، بیوی نے کہا سکینہ بیٹی پہلے آپ پی لیجیے. بیوی نے پوچھا پھوپھی اماں آپ نے مجھے پہلے پانی کیوں پلایا؟ کہ بیٹی آپ سب سے چھوٹی ہے اس لیے میں نے آپ کو پانی پلایا. جناب سکینہ نے کوزہ ہاتھ میں لیا، مقبل میں اتر گئی. جناب زینب نے آواز دی بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ کہ پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھائیا علی اصغر ہے، میں بھائی کو پانی پلاؤں گی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. دو آگے چلیں.